ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ قرآن کی آیات مسجد اقصی سے جڑی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسجد اقصی سے جڑی ہوئی ہیں۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کی ہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر معراج میں لے جایا گیا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول جو جگہ تھی۔ شروع میں جب نماز کو فرض کیا گیا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کی طرف بھی آپ کا چہرہ ہوتا تھا، مسجد اقصی کی طرف بھی آپ کا چہرہ ہوتا تھا، کیونکہ خانہ کعبہ میں جو آدمی ہو تو وہ خانہ کعبہ کے چاروں طرف سے جدھر سے بھی چاہے رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہم لوگ چونکہ خانہ کعبہ سے پورب کی طرف ہیں اس لیے ہمارے لیے پچھم کی طرف رک کرنا ضروری ہے، لیکن جو لوگ خانہ کعبہ کے پاس ہوں اس لیے وہاں پر دیکھیں گے نماز کی جو صف لگتی ہے وہ چاروں طرف سے لگتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اس طریقے سے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا اور آپ کے سامنے مسجد اقصی بھی ہوتا۔ اور جب آپ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ گئے ہیں تو 16 یا 17 مہینے تک اس طریقے سے نماز پڑھی ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے۔ ہم قرآن کی آیتیں نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک اس زمین کی حفاظت نہ کی جائے، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک اس جگہ کی حفاظت نہ کی جائے۔ آپ سوچیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے ساتھ مسلمانوں کے رشتے کو کس طریقے سے قائم کیا ہے۔ ایک روایت ہے ابن ماجہ کی، ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ افتینا فی بیت المقدس، اللہ کے رسول ہمیں بیت المقدس کے بارے میں بتائیے کہ ایک ایسی سرزمین ہے، یہاں پر عبادات کا کیا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارض الحشر والنشر، یہ جو بیت المقدس کی زمین ہے وہ محشر کی سرزمین ہے، اور فرمایا فاتیہ فصل فیہ، تم بیت المقدس میں آؤ اور وہاں پر نماز پڑھو۔ مسلمانوں اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ رکھیے، جیسے آپ کے دل میں یہ شوق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگر اسباب فراہم کرے گا ہم خانہ کعبہ جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب فراہم کرے گا ہم مسجد نبوی جائیں گے، اسی طرح اپنے دلوں میں شوق رکھیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اسباب فراہم کرے گا ہم فلسطین جائیں گے، مسجد اقصی جائیں گے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحی فصل فیہ، بیت المقدس پہنچو اور وہاں آ کر کے نمازیں پڑھو۔ فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره، اس لیے کہ وہاں پر ایک نماز پڑھنا 1000 نماز پڑھنے کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 50,000 نماز کے برابر ہے، اور ایک روایت میں 10,000 نماز کے برابر ہے۔ تو وہاں پر اگر ایک نماز پڑھی جائے تو اس کا اتنا ثواب شریعت نے قرار دیا ہے۔ پھر صحابیہ نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ وہاں پر نہ جا سکتا ہو، غربت کی وجہ سے یا ملکی احوال کی وجہ سے، ویزا اور پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ نہ جا سکتا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَتُوْ بِهِ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ، کم از کم اتنا کرو کہ تم تیل بھیج دو جو مسجد اقصی کے اندر چراغ جلتا ہو اس کے اندر ڈال کر کے جلا دیا جائے۔ فمن فعلہ کمن اتی فیہ، جو شخص ایسا کر لیا وہ ایسا ہے گویا کہ اس کو وہاں پر پہنچ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جملہ بیان فرمایا ہے کہ تم یہ کوشش کرو کہ خود نہیں جا سکتے تو کم از کم یہ تیل پہنچاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان رہتا ہو اس کا رشتہ بیت المقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ اگر اس دور کے اندر تیل بھی نہیں بھیج سکتے ہیں تو کم از کم اللہ کے واسطے ان مجاہدین کے لیے دعائیں کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نصرت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مسلمانوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائے کہ اسلام کے مجاہدین ہیں، یہ بات بٹھائے کہ ان کا تعاون کرنا یہ شریعت کا حق اور حصہ ہے۔ جو مسلمان حکمران ہیں خاص طور سے تو ان کے کرنے کے کام ہیں، لیکن وہ بے حس ہیں، انہیں شرم ہے، انہوں نے اسلامی غیرت و حمیت کو بیچ کر کے کھا لیا ہے، تو کم از کم ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر کے ان کے لیے روئیں اور گڑگڑائیں۔ ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تنہائیوں کے اندر ان مجاہدین کے لیے دعائیں کریں۔ اب منظر دیکھیں نا، معصوم سا لخت جگر چھوٹا سا بچہ ہے، دیکھنے میں تو انتہائی بے وزن ہے، اس کی لاش ہاتھوں میں لیے ہوئے، لیکن وہ کائنات کا سب سے بوجھل ترین بوجھ ہے۔ آپ اپنے چھوٹے سے بیٹے کی لاش اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے دیکھیں پھر آپ کے اوپر کیا گزرے گا، اور وہاں روزانہ ایسا ہو رہا ہے، ہر ماں کی کوکھ اچل رہی ہے۔
روزانہ ایسا ہو رہا ہے، ہر باپ کے سر کا سایہ چھین رہا ہے روز. کبھی تو احساس ہو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے المسلمون کجسد واحد، سارے مسلمان ایک جسم کی طرف ہیں. اگر جسم کے ایک عضو کو کہیں پہ چوٹ لگتا ہے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک خطے کے اندر مسلمانوں کا نرسنگھار ہو رہا ہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اگر ہم مواز نہیں اٹھا سکتے ہیں تو کم از کم دعاؤں کے ذریعے سے خدا کے سامنے روڈ بھی گرا سکتے ہیں. بزرگوں اور دوستوں، یہ فلسطین کا مسئلہ صرف فلسطین کی سرزمین والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطین کا مسئلہ دنیا میں بسنے والے ہر انصاف پسند انسان کا ہے. لیکن اگر انصاف پسند انسان نہیں بولتا ہے تو کم از کم ہر مسلمان کا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطینی مجاہدین کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی فلسطینی مجاہدین کی مدد فرمائے، ان کے لیے اسباب فراہم فرمائے، ان کے لیے مسلمان حکمرانوں کے دل میں جوش اور ذوق اور شوق اور جذبہ پیدا فرمائے.